العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصوم يوم النحر مثال لما قبح لغيره وصفا فإن الصوم في نفسه عبادة وإمساك لله تعالى، وإنما يحرم لأجل أن يوم النحر يوم ضيافة الله تعالى وفي الصوم إعراض عنها، وهذا المعنى لازم بمنزلة الوصف لهذا الصوم، لأن الوقت داخل في تعريف الصوم، ووصف الجزء وصف الكل فصار فاسدا ولم يلزم بالشروع بخلاف النذر، فإنه في نفسه طاعة لا فساد في التسمية، وإنما الفساد في الفعل فيجب قضاؤه، وبخلاف الصلاة في الأوقات المكروهة فإنها وإن كانت من هذا القسم أيضا لكن الوقت ليس داخلا في تعريفها ولا معيارا لها، فلم تكن فاسدة بل مكروهة تلزم بالشروع ويجب القضاء بالإفساد. اور یوم نحر کا روزہ قبیح لغیرہ وصفی کی مثال ہے، اس لیے کہ روزہ فی نفسی ہی عبادت ہے اور محض اللہ تعالیٰ کے لیے نفس کو روکنا ہے، اور وہ صرف اس لیے حرام ہے کہ نحر کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کا دن ہے، اور روزہ رکھنے میں اس ضیافت الہی سے روگردانی ہے، اور یہ معنی اس روزے کے لیے وصف کے مرتبہ میں لازم ہے، کیونکہ روزے کی تعریف میں وقت داخل ہے اور جز کا وصف کل کا وصف ہوتا ہے، لہذا روزہ فاسد ہوگا اور شروع کرنے سے لازم نہ ہوگا، برخلاف نظر کے، اس لیے کہ نظر فی نفسی ہی طاعت ہے اور روزے کا ذکر کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی تو فعل میں ہوتی ہے، لہذا اس کی قضا کرنا واجب ہوگا، اور برخلاف اوقات مکروہہ میں نماز کے، کیونکہ نماز اگرچہ اسی قسم سے ہے لیکن وقت نماز کی تعریف میں داخل نہیں ہے اور نہ نماز کے لیے معیار ہے، لہذا نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ مکروہ ہوگی، شروع کرنے سے لازم ہوگی اور فاسد کر دینے سے قضا واجب ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، شارح نور الانوار نے فرمایا ہے کہ یوم نحر کا روزہ قبیح لغیرہ وصفی کی مثال ہے۔ یوم نحر کا روزہ قبیح لغیرہ وصفی کی مثال ہے، کیونکہ روزہ نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے نفس کو مفطرات ثلاثہ، کھانے پینے جماع سے روکنے کا نام ہے، اور یہ فی نفسی ہی عبادت اور امر مستحسن ہے، مگر یوم نحر کا روزہ حرام اس لیے ہے کہ یوم نحر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور میزبانی سے روگردانی کرنا اور منہ موڑنا لازم آتا ہے، اس لیے کہ یوم نحر کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور اپنے بندوں کی دعوت کا دن ہے، اور کسی بندے کا اپنے پروردگار کی ضیافت سے روگردانی کرنا انتہائی ناپسندیدہ اور قبیح چیز ہے، گویا کہ اصلی قباحت تو اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنے میں ہے، لیکن اس کی وجہ سے یوم نحر کے روزے میں بھی قباحت پیدا ہو گئی، اس طور پر کہ یوم نحر میں روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا لازم آتا ہے، بس جب اصل صوم اور ذات صوم میں کوئی قبح نہیں ہے بلکہ غیر یعنی اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے یوم نحر کے روزے میں قبح پیدا ہوا ہے، تو یوم نحر کا روزہ قبیح لغیرہ ہوگا،
اور وہ غیر یعنی اعراض عن ضیافت اللہ چونکہ یوم نحر کے روزے کے لیے وصف ہے اور لازم ہے، یعنی اعراض عن ضیافت اللہ یوم نحر کے روزے سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اس لیے یوم نحر کا روزہ قبیح لغیرہ وصفی کی مثال ہوگا۔ رہی یہ بات کہ یوم نحر کے روزے کے لیے اعراض عن ضیافت اللہ وصف کے مرتبہ میں کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقت یعنی یوم نحر جو یوم ضیافت ہے روزہ ادا کرنے کا محل ہے، اور وقت روزے کی تعریف میں داخل ہے، جیسا کہ روزے کی تعریف میں بیان کیا گیا کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ مفطرات ثلاثہ سے رکنے کا نام ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت روزے کی تعریف میں داخل ہے اور روزے کا ایک جز ہے، اور اعراض عن ضیافت اللہ اس جز یعنی وقت کا وصف ہے، اور جو اعراض جز یعنی وقت کا وصف ہے وہ کل یعنی صوم یوم نحر کا بھی وصف ہے۔ جو اعراض جز یعنی وقت کا وصف ہے وہ کل یعنی صوم یوم نحر کا بھی وصف ہے۔ اعراض وقت کا بھی وصف ہے اور یوم کا بھی وصف ہے، صوم یوم نحر کا بھی وصف ہوگا۔ بہرحال جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ معنی یعنی اعراض عن ضیافت اللہ صوم یوم نحر کا وصف ہے اور یہ معنی صوم یوم نحر سے کبھی جدا نہیں ہوتا، تو صوم یوم نحر قبیح لغیرہ وصفی ہوگا، اور اس اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے یوم نحر کا روزہ فاسد ہوگا۔ اور اگر کسی نے یوم نحر میں روزہ شروع کر دیا تو اس کا پورا کرنا واجب نہ ہوگا، بلکہ اس کو چھوڑنا اور توڑنا واجب ہوگا۔ چنانچہ اگر اس کو درمیان میں چھوڑ دیا تو اس کی قضا واجب نہ ہوگی، اور قضا واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ شروع کرنے کے بعد پورا کرنا اس لیے واجب ہوتا ہے تاکہ شروع کی ہوئی چیز کی وہ مقدار جو ادا کی گئی ہے اس کی حفاظت ہو سکے، مگر چونکہ یوم نحر میں روزہ شروع کرنے کے بعد بھی امر قبیح پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ادا کی ہوئی مقدار کی حفاظت کرنا واجب نہیں ہوتا، اس لیے ادا کی ہوئی مقدار کی حفاظت کرنے کے لیے اس کا پورا کرنا بھی واجب نہ ہوگا، اور جب یوم نحر میں شروع کردہ روزے کو پورا کرنا واجب نہیں ہے تو درمیان میں چھوڑنے کی وجہ سے اس کی قضا بھی واجب نہ ہوگی، کیونکہ قضا اسی چیز کو درمیان میں چھوڑنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے جس کو شروع کرنے کے بعد پورا کرنا بھی واجب ہو۔ یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نظر کرنا اس کے برخلاف ہے، یعنی اگر یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نظر کی اور 9 ذی الحجہ کو یوں کہا کہ میں کل روزہ رکھوں گا، یا یوں کہا کہ میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں کہ یوم نحر کا روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر صحیح ہے، لیکن یوم نحر میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کرے، اور اگر شرعی ممانعت کے باوجود یوم نحر میں نظر کا روزہ رکھ لیا تو نظر پوری ہو جائے گی اور اس پر قضا واجب نہ ہوگی، کیونکہ جیسا روزہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا ویسا ہی ادا کر لیا ہے، اور یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نظر کرنا اس لیے درست ہوگا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نظر کرنا فی نفسی ہی طاعت ہے، اور محض اس کہنے میں کہ یوم نحر کے روزے کی نظر یوم نحر کے روزے کی نظر کرتا ہوں نہ کوئی فساد ہے اور نہ کوئی قباحت ہے، کیونکہ معصیت اور گناہ تو اللہ تعالیٰ کی میزبانی سے اعراض کرنے میں ہے، اور محض روزے کا ذکر کرنے اور نظر کرنے سے اعراض لازم نہیں آتا، اور جب محض نظر کرنے سے اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا لازم نہیں آتا تو یوم نحر کے روزے کی نظر کرنے میں کوئی فساد بھی نہ ہوگا۔ فساد اور معصیت تو اس میں ہے کہ یوم نحر میں روزہ رکھا جائے،
بس جب یوم نحر میں روزہ رکھنا برا اور گناہ ہے تو یہ شخص یوم نحر میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں اس کی قضا کرے، اسی پر فتویٰ ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود روزہ رکھ لیا تو نظر پوری ہو جائے گی۔ بقول محشی یہاں ایک اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وفاء للنذر فی معصیت اللہ، یعنی اگر معصیت کی نظر کی تو اس کو پورا نہ کیا جائے، اور یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نظر کرنا معصیت ہے، لہذا اس کا پورا کرنا بھی واجب نہ ہوگا۔ پس جب صوم یوم نحر کی نظر کا پورا کرنا واجب نہیں ہے تو اس کی قضا بھی واجب نہ ہونی چاہیے، کیونکہ قضا اسی چیز کی واجب ہوتی ہے جس کی ادا واجب ہو، اور جب اس نظر کی ادا واجب نہیں ہے تو اس کی قضا بھی واجب نہ ہونی چاہیے، حالانکہ آپ نے بیان کیا ہے کہ اس کی قضا ایام نحر کے بعد واجب ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں معصیت سے مراد معصیت لعینہا ہے، جیسے شرب خمر، یعنی اگر کوئی شخص لعینہا معصیت مثلا شراب پینے کی نظر کرے تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، اور یہاں صوم یوم نحر میں لعینہا معصیت نہیں ہے بلکہ لغیرہا معصیت ہے، لہذا مذکورہ حدیث سے صوم یوم نحر پر کوئی اعتراض واقع نہ ہوگا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوقات مکروہہ، وقت طلوع، وقت غروب، وقت نصف النہار میں نماز پڑھنے کا حکم بھی یوم نحر میں روزہ رکھنے کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہذا مناسب تو یہ ہے کہ اوقات مکروہہ میں نماز نہ پڑھے، لیکن اگر نماز کو ان اوقات میں شروع کر کے فاسد کر دیا تو نماز کی قضا واجب ہوگی۔ بہرحال اوقات مکروہہ میں نماز اگرچہ صوم یوم نحر کی طرح قبیح لغیرہ ہے، لیکن وقت نماز کی تعریف میں داخل نہیں ہے، اور نہ نماز کے لیے معیار ہے بلکہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، اور روزے کا وقت روزے کے لیے معیار بھی ہے اور روزے کی تعریف میں داخل بھی ہے، لہذا وقت کا فساد روزے کے فساد میں مؤثر ہوگا، یعنی یوم نحر میں روزہ فاسد ہوگا، اور وقت کا فساد نماز کے فساد میں مؤثر نہ ہوگا، یعنی ان اوقات میں نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ مکروہ ہوگی، اور شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی، اور فاسد کرنے سے اس کی قضا واجب ہوگی۔ محشی رحمہ اللہ تعالی نے الصبح الصادق کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے پر جو نہیں وارد ہوئی ہے، ان اوقات میں نماز پڑھنے پر جو نہی وارد ہوئی ہے وہ نہی تحریم کے لیے ہے، نہ کہ کراہت کے لیے، لہذا ان اوقات میں نماز پڑھنا اور یوم نحر میں روزہ رکھنا فاسد اور حرام ہونے میں دونوں برابر ہے۔ والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره مجاورا والبيع وقت النداء مثال لما قبح لغيره مجاورا فإن البيع في ذاته أمر مشروع مفيد للملك وإنما يحرم وقت النداء لأصل النية وإنما يحرم وقت النداء لأن فيه ترك السعي إلى الجمعة الواجبة بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهذا المعنى مما يجاور البيع في بعض الأحيان فيما إذا باع وترك السعي وينفك عنه في بعض الأحيان فيما إذا سعى إلى الجمعة وباع في الطريق بأن يكون البائع والمشتري راكبين في سفينة تذهب إلى الجامع وفيما إذا لم يبع ولم يسع إلى الجمعة بل اشتغل بلهو آخر فهذا البيع كبيع الغاصب يفيد الملك بعد القبض۔ اور اذان جمعہ کے وقت کی بیع قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے، اس لیے کہ بیع فی نفسہ امر مشروع ہے، مفید ملک ہے، اور اذان کے وقت اس لیے حرام ہے کہ اس میں سعی الی الجمعہ کی جو باری، اس لیے کہ اس میں سعی الی الجمعہ کو جو اللہ رب العزت کے قول فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کی وجہ سے واجب ہے، چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ معنی ترک سعی الی الجمعہ
ان چیزوں میں سے ہے جو بعض اوقات میں بے کے ساتھ متحقق ہوتا ہے، اس صورت میں جب کہ بے کرے، اور سعی ترک کر دے، اور بعض اوقات میں بے سے جدا ہو جاتا ہے، اس صورت میں جب کہ سعی الی الجمعہ کرے اور راستے میں بے بھی کرے، اس طور پر کہ بائع اور مشتری دونوں ایک کشتی میں سوار ہو، کشتی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہو، اور اس صورت میں جب کہ نہ بے کا معاملہ کرے اور نہ سعی الی الجمعہ کرے بلکہ کسی دوسرے لغو کام میں مشغول ہو جائے، پس یہ بے غاصب کی بے کی طرح قبض کے بعد ملک کا فائدہ دیتی ہے۔ شارح علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان اول کے بعد خرید و فروخت کرنا قبیح لغیرہ جواری کی مثال ہے، اس لیے کہ بیع بذات خود ایک جائز اور مشروع چیز ہے اور مفید ملک ہے، اس کی ذات میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے، لیکن ایک امر خارج کی وجہ سے قباحت اور حرمت پیدا ہو گئی، اور وہ امر خارج یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے قول اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کی وجہ سے کاروبار کو چھوڑ کر سعی الی الجمعہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص اذان جمعہ کے بعد عقد بیع کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سعی الی الجمعہ کو ترک کرنا لازم آئے گا، اور سعی الی الجمعہ کو ترک کرنا حرام اور ناجائز ہے، اور حرام کام کا سبب بھی چونکہ حرام ہوتا ہے، اس لیے اذان جمعہ کے بعد عقد بیع کرنا بھی حرام ہوگا، کیونکہ اذان جمعہ کے بعد عقد بیع کرنا بھی سعی الی الجمعہ کے ترک کا سبب ہے۔ بہرحال اذان جمعہ کے بعد کی بیع میں چونکہ امر خارج کی وجہ سے قباحت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اذان جمعہ کے بعد بیع قبیح لغیرہ ہے، مگر چونکہ یہ امر خارج یعنی ترک سعی الی الجمعہ اذان جمعہ کے بعد کی ہر بیع کے ساتھ متحقق نہیں ہوتا، بلکہ کبھی متحقق ہوتا ہے، جیسے اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت میں مشغول ہو جائے اور سعی الی الجمعہ کو ترک کر دے، اور کبھی یہ امر خارج اذان جمعہ کے بعد کی بیع کے ساتھ متحقق نہیں ہوتا، جیسے کوئی شخص اذان جمعہ کے بعد سعی الی الجمعہ بھی کرتا ہے اور چلتے چلتے راستے میں خرید و فروخت بھی کرتا ہے، اس طور پر کہ بائع اور مشتری دونوں کشتی میں سوار ہو کر یا پیادہ پا جامع مسجد کی طرف رواں دواں ہوں اور آپس میں خرید و فروخت بھی کر رہے ہو، تو اس صورت میں اذان جمعہ کے بعد بیع پائی گئی مگر ترک سعی الی الجمعہ نہیں پایا گیا۔ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی بیع تو اذان جمعہ کے بعد موجود نہ ہو مگر ترک سعی الی الجمعہ موجود ہو، جیسے کوئی شخص اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت نہیں کرتا اور سعی الی الجمعہ بھی نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اذان جمعہ کے بعد ترک سعی الی الجمعہ تو موجود ہے مگر بیع موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ اذان جمعہ کے بعد ترک سعی الی الجمعہ بیع کے لیے لازم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ بیع کے ساتھ ترک سعی الی الجمعہ متحقق نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی متحقق ہوتا ہے اور کبھی متحقق نہیں ہوتا، اور یہ صورت قبیح لغیرہ مجاوری میں پائی جاتی ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ اذان جمعہ کے بعد کی بیع غاصب کی بیع کے مانند ہے، یعنی جس طرح غاصب کا شے مغصوب کو فروخت کرنا قبضے کے بعد مفید ملک ہوتا ہے، یعنی مشتری شے مغصوب یعنی مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد اس کا مالک ہوتا ہے، قبضے سے پہلے مالک نہیں ہوتا، اسی طرح اذان جمعہ کے بعد کی بیع بھی قبضے کے بعد مفید ملک ہوگی۔ محشی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر شارح کو تسامح ہو گیا ہے۔ پہلا تسامح تو یہ ہے کہ اذان جمعہ کے بعد کی بیع فاسد نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہیں، اور مکروہ بیع کی وجہ سے قبضے سے پہلے مشتری کی ملک ثابت ہو جاتی ہے اور مشتری پر ثمن واجب ہو جاتا ہے، ایسا ہی حواشی ہدایہ میں ہے۔ پس شارح کا اذان جمعہ کے بعد کی بیع کو فاسد قرار دینا
اور قبضے کے بعد مفید ملک قرار دینا غلط ہے۔ دوسرا تسامح یہ ہے کہ غاصب کا شے مغصوب کو فروخت کرنا مالک کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے، اور اس بے کی وجہ سے مشتری کے لیے ملک کا ثابت ہونا بھی مالک کی اجازت پر موقوف ہے۔ ایسا نہیں کہ قبضے کے بعد مشتری کے لیے یہ بے ملک تام کا فائدہ دیتی ہے، یعنی غاصب کی بے میں ملک مشتری کے لیے قبضہ کرنے کے باوجود ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ثابت ہونا مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے۔ ایسا ہی ہدایہ اور در مختار میں ہے۔ پس شارح کا غاصب کی بے کو مشتری کی بے پر قبضہ کرنے کے بعد، مشتری کی مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد مفید ملک قرار دینا بالکل غلط ہے۔ حاصل یہ کہ قبضے مبیع کے بعد بے کو مفید ملک قرار دینا بیع فاسد کے احکام میں سے ہے، اور شارع نے اس حکم کو بیع مکروہ اور بیع موقوف کے لیے ثابت کر دیا ہے، اور بیع مکروہ و بیع موقوف اور بیع فاسد کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کیا، حالانکہ ان کے درمیان بین فرق ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.